فرسٹ آف آل آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دین اس کو ایز اے کریئر پاتھ چوز کریں اور اس پہ پھر آپ اپنی اسٹڈیز کو دیکھیں یا پھر اپنا آگے جاب کو کریں. سو اس میں فیملی کا سپورٹیو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب تک فیملی آپ کی سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. سو ہر ایک کو اپنا کریئر چوز کرنے کے لیے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے. ہر ایک کو, میں تو آج کل یہی سب بچیوں کو کہتی ہوں کہ پڑھیں, آگے بڑھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ ہر ایک ایرا میں آپ کو فیمیلز ملیں گی, چاہے وہ میڈیکل ہے, چاہے وہ انجینئرنگ ہے, چاہے وہ السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ پی این وائی کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, پی این وائی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ اسکل سکھاتے ہیں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس اور اپنی پروفیشنل لائف کو بہتر کر سکیں اور اپنی لائف میں ڈفرینٹ اسکلس کو سیکھ سکیں. اسی طرح سے ہمارا ایک پورٹ فولیو ہے پی این وائی پنک, جس میں ہم پروموٹ کرتے ہیں فیمیلس کو کہ خواتین کس طرح سے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں, ایسی کون سے فیلڈز ہیں جن میں جا کے وہ اپنے آپ کو اور زیادہ گروم کر سکتی ہیں, ایسے کون سے کیریئرز ہیں. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہمیں فیمیلز کے لیے اسپیشلی اورینٹیڈ ہی ہمارا سیشن فیمیلز کے لیے ہے کہ کون کون سے ایسے کیریئر اپرچونٹیز ہیں جہاں ہم جا سکتے ہیں, کیا کیا ایشوز جنہیں ہم فیس کرنا پڑتے ہیں. سم ٹائمز ہماری فیملی سپورٹ نہیں کرتی ہے, سم ٹائمز آفس کا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے ایک لڑکی کے لیے کام کرنا تھوڑا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے, اور بہت سی اسٹریٹجیز ایسی ہیں جن میں وہ بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں. ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گے آج کل ماڈرن ایران میں ہر فیلڈ میں لڑکیاں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. ہم آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. مس فاطمہ اسلام ہے جو کہ کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں, بینک ریٹیلر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے میں ویلکم کرتی ہوں مس کو اپنے شو میں. السلام علیکم مس, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عافیہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو سو مچ مس آپ کے وقت کے لیے. مس ماشاء اللہ سے بڑا ہی ینگ ایج میں اور آپ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کر رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی اسٹارٹ ہمارا ہمیشہ یہیں سے ہوتا ہے, ایک لڑکی کے لیے گھر سے نکلنا, سم ٹائمز فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ہے لیکن ہم کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ وقت کا وہ دورانیہ ہے جس میں میرا خیال ہے مرد کے ساتھ عورت بھی مل کے کام کرے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. تو ہم انیشیٹو یہاں سے لیں گے کہ آپ نے جب اپنا پراپرلی کیریئر سٹارٹ کیا تو کس طرح سے کیا, کوئی ہرڈلز یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا صرف ایک ایزی فلو میں ہی آپ چلتی رہی؟ تھینک یو سو مچ معافیہ. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ انوائٹ کیا اور یہ اپرچونیٹی دی کہ یہاں پہ آ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنی فیمیلس کو انکریج کر سکیں ٹورڈز ان کی اسکلس کے, کہ وہ اس کو انہینس کریں اور سوسائٹی میں نکلیں اور کام کریں. بالکل آپ کا کویشچن ہے اچھا کہ جب ایک لڑکی اسپیشلی اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, وہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, یہاں پہ آج کل بچیاں جو ہیں وہ کام کرنا چاہتی ہیں, سوسائٹی میں موو کرنا چاہتی ہیں, تو اس کے لیے ان کو بہت سی پرابلمز, ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. بالکل اسٹارٹنگ میں کچھ بچیوں کو ان کی فیملیز کی طرف سے کافی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھنا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں, سوسائٹی میں موو کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کی فیملیز کچھ نیرو مائنڈیڈ ہوتی ہیں, کچھ ایسی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ وہ کام نہیں کر پاتی باہر جا کے. دوسرا سینیریو جہاں پہ آپ کی فیملی تو آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور بچیاں جاتی بھی ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن جہاں جاتی ہیں جس جگہ پہ کئی آرگنائزیشنز میں, وہاں پہ کچھ ایسا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچیاں وہاں پہ پوری طریقے سے فلی اپنا جو ہے وہ کام نہیں کر پاتی ہیں. سو میں نے جب اپنا کریئر سٹارٹ کیا تو میری فیملی جو ہے اس میں کافی سپورٹیو رہی میرے لیے. یہ میں آپ کو کہوں گی کہ آئی ایم بلیسڈ کہ میرا جس فیملی سے تعلق ہے وہ کافی اوپن مائنڈیڈ ہے. ہمارے یہاں پہ لڑکیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ پڑھیں اور سوسائٹی میں موو کریں, کام کریں آگے. سو ایک تو میرے پاس پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے پڑھا اور اس کے بعد میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ
کیا چیز پڑھنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کس کریئر میں دیکھ رہے ہیں. کہ ہر ایک بچے کی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہاں وہ میڈیکل پڑھنا چاہتا ہے, کوئی بچیاں ہوتی ہیں وہ فیشن ڈیزائننگ کرنا چاہتی ہیں, کئی بچیاں میڈیا جوائن کرنا چاہتی ہیں. سو اسی طریقے سے فرسٹ آف آل آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دین اس کو ایز اے کریئر پاتھ چوز کریں اور اس پہ پھر آپ اپنی اسٹڈیز کو دیکھیں, پھر اپنا آگے جاب کو کریں. سو اس میں فیملی کا سپورٹیو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب تک فیملی آپ کی سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. سو ہر ایک کو اپنا کریئر چوز کرنے کے لیے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے. ہر ایک کو, میں تو آج کل یہی سب بچیوں کو کہتی ہوں کہ پڑھیں, آگے بڑھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ ہر ایک ایرا میں آپ کو فیمیلز ملیں گی, چاہے وہ میڈیکل ہے, چاہے وہ انجینئرنگ ہے, چاہے وہ کمیونیکیشن ہے, چاہے وہ فیشن انڈسٹری ہے, کہیں بھی آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو فیمیلز ملیں گی. تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ اس چیز کو انہینس کریں, اپنی اسکلس کو انہینس کریں, پڑھیں آگے سوسائٹی میں. اینڈ پلس جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہماری آرگنائزیشنس کا یہ کام ہے کہ وہاں پہ فیمیلز کے لیے سپورٹیو رہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب بچی گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتی ہے تو اس کو کافی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پرابلمس کا, ایشوز کا. تو اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک فار اینی فیمیل کہ وہ باہر نکلے اور باہر جا کے پھر وہ جس طرح سے دیکھتی ہے کہ جی انوائرمنٹ کیسا ہے, میں یہاں کام نہیں کر پا رہی ہوں. سو پازیٹیو وے میں اس بچی کو آپ دیکھیں کہ وہ اگر گھر سے کام کرنے نکلی ہے تو اس کو آپ پورا پرووائڈ کریں, ایک پلیٹ فارم دیں اس بچی کو. مس, ہم نے بہت سی, جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ بہت سی بچیاں کوشش کرتی ہیں لیکن فیملی سپورٹیو نہیں ہے. اب لڑکی کام کرنا چاہ رہی ہے, اس نے بہت سی, اس کے اندر بہت سی اسکلز ہیں جو وہ کوشش کر رہی ہیں آن لائن بھی یوٹیلائز کرے, لیکن اس کے لیے اسے فزیکلی بھی آفیسز میں جانا پڑ رہا ہے, لیکن فیملی اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی ہے. تو اس سینیریو میں ہم کس طرح سے ان پیرنٹس کو اگر بات کریں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو اس طرح سے ایک ٹرسٹ دیں تاکہ وہ اپنے اوپر وہ کانفیڈنس لے کر آ سکے اور اپنے آپ کو گروم کر سکے. دیکھو اس چیز میں سب سے پہلے یہی امپورٹنٹ ہے کہ ٹرسٹ فیکٹر. پیرنٹس کو اپنی بچیوں پہ 100% ٹرسٹ ہونا چاہیے, اینڈ وائس ورسا کہ جو بچیاں ہیں ان کو بھی اپنے پیرنٹس کا ٹرسٹ جو ہے وہ بریک نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھو جب آپ کو ایک فریڈم دیا جاتا ہے فیملی کی طرف سے, پیرنٹس کی طرف سے, سو اس چیز کا مس یوز نہ ہو. جہاں پہ آپ کا کانفلکٹ آتا ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ پیرنٹس آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو فریڈم دے رہے ہیں, بٹ کچھ سینیریوز میں اس فریڈم کا جو ہے وہ ایک غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. سو پیرنٹس کا جو ٹرسٹ فیکٹر ہے نا وہ اسی چیز پہ سارا بیس کر رہا ہوتا ہے. سو بچیوں کو یہ چاہیے کہ اگر پیرنٹس ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں, ایک فریڈم دے رہے ہیں اپنی لائف کو گزارنے کا, اپنے آپ کو سوسائٹی میں موو کروانے کا, اس چیز کو بالکل بھی نیگیٹو امپیکٹ نہ کریں, اس کو بریک نہ کریں, تاکہ پیرنٹس کا جو ایک ٹرسٹ لیول ہے وہ بلڈ اپ رہے. اب دوسرا سینیریو اسی طرح سے جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ پیرنٹس بھی سپورٹیو ہیں, بچی بھی کام کرنا چاہ رہی ہے, بہت اچھا اس کا ایک گو تھرو چل بھی رہا ہے, لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد فیملی اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتی, اس لڑکی نے اپنے کیریئر کو انتہائی اونچائی تک پہنچایا, لیکن جب جیسے ہی وہ ایک نئی فیملی میں گئی ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ اس طرح سے پرسیو نہیں کر پا رہی, تو وہ اپنی گروتھ کو دیکھ کے وہ اس طرح سے بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے. تو پھر اس طرح کی فیملیز کو کس طرح سے آپ کاؤنسل کرتی ہیں, میں یہ کہوں گی کہ سمجھاتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ان ورکنگ لیڈیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ اس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں تو یہ کافی ایک ہائی لائٹڈ ایریا ہے جس پہ آج کل بچیاں بہت سی چیزیں فیس کر رہی ہیں. اس میں جہاں پہ بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ سب سے پہلا کانفلکٹ یہی آتا ہے کہ جو ان لاز ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہوتے کہ جی آپ جاب نہیں کریں, جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے, گھر بیٹھیں, بچے سنبھالیں, گھر کے کام کریں اینڈ آل دیٹ اسٹف. بٹ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی وائف, آپ کی بہو بننے سے پہلے وہ ایک ایز این انڈیویجول ہے. ٹھیک ہے, بیکاز جہاں پہ آپ کی انڈیویجویلٹی ہرٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ سب چیزیں آپ کی خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ کسی بھی ریلیشن میں جانے سے پہلے ایک ماں, ایک بیٹی, ایک بہن, آپ ایک انڈیویجول ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی ایز این انڈیویجویلٹی آپ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں سوسائٹی میں, اپنے گھر میں, اپنی لائف میں.
ایک لڑکی کے لیے بڑا سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے کہ وہ جاب کرنے کے لیے سوچتی ہے, اپنا کریئر بنانے کے لیے کچھ اپنے مائنڈ کو سیٹ کرتی ہے, بٹ آگے سے اس کو یہ ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے, بینگ اے فیمیل ہم ماشاءاللہ ملٹی ٹاسکر ہیں, ٹھیک ہے, ہم کافی ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں. اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو سائڈ بائی سائڈ ہم اپنا گھر بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہیں تو جی ہم بچوں کو بھی مینیج کر رہے ہیں, پھر ان لاز ہیں, پھر فیملیز ہیں. تو بچیاں ماشاء اللہ کافی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک نعمت دی ہوئی ہے, ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں کہ وہ ایک ٹائم میں ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہیں. سو ان لاز کو میں یہی مشورہ دوں گی اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ پلیز آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر آپ کے گھر میں ہے, جس طریقے سے آپ اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اگر کسی کے گھر جائے تو اس کو یہ فیسلٹیز ملیں, اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کو یہ کوآپریٹ کرے, اس کے جو ان لاز ہیں اس کے ساتھ یہ کوآپریٹ کریں, تو سیم گوز فار یو ایز ویل کہ آپ بھی کسی کی بچی کو اپنے گھر لے کر آئے ہیں تو اس کو بھی آپ ریئلائز کریں کہ اس کی بھی کچھ فیلنگز ہیں, اس کا بھی کچھ مائنڈ ہے اپنا کریئر کو لے کے, وہ ایکسائٹیڈ ہوگی اپنی لائف کو لے کے. سو اس چیز کو, بیریئر کو اب ہمیں بریک ڈاؤن کرنا چاہیے کافی, کیونکہ اب ہم کافی سوسائٹی میں موو کر چکے ہیں. بالکل, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایگزیکٹلی. ایک اور تھرڈ سینیریو اسی سے ریلیٹڈ ہے مس فاطمہ, وہ یہ کہ بچیاں جا رہی ہیں جاب کر رہی ہیں آفیسز میں, لیکن سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں آفس ہیراسمنٹ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے وہ اتنی انکمفرٹیبل ہیں, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتی ہیں, نہیں جی میں نے جاب نہیں کرنی, میں آفس جاؤں گی, وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں, آفس پالیٹکس ہے, اس طرح کے اتنے سینیریوز ہیں. تو ان بچیوں کو پھر کس طرح سے آپ کیا سجیشن دیتی ہیں؟ وہ کرنا بھی چاہ رہی ہیں لیکن وہ اتنا ڈر چکی ہیں کہ آفس جاؤں گی, ان سینیریوز کو دیکھنا پڑے گا, اس سے بہتر ہے میں جو بھی نہ کروں. بالکل. اچھا, اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ کہ کافی ایچ آر جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہر آرگنائزیشن میں, ہر کمپنی میں ایچ آر جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو کافی اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس میں اپنا دیکھنا چاہیے کہ آپ کی کمپنی کے اندر, آپ کی آرگنائزیشن میں اگر ایک سرٹن ریشو آف فیمیلز آر ورکنگ دیئر تو ان کے لیے کچھ آپ کی پالیسیز ہونی چاہیے, کچھ پلانز ہونے چاہیے جس کے اکارڈنگلی آپ اپنا فیمیل سیکٹر کو دیکھ سکیں, ان کے بارے میں پلانز کر سکیں, اسٹریٹجیز بنا سکیں اور سب چیزیں, تاکہ جو فیمیل آپ کا جو کام کر رہا ہے اس جگہ پہ ان کو بیک اینڈ پہ مائنڈ سیٹسفائیڈ ہو کہ ہاں بھائی اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ اسٹریٹجی ہے, یہ پلان ہے, اور ایچ آر ہم لوگوں کو اس طریقے سے سپورٹ کرے گا. اینڈ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو بچیاں کام کر رہی ہیں, اچھا ہراسمنٹ کا سب سے پہلے یہاں پہ ہراسمنٹ کو ایک ہی ٹرم میں لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی بچیوں کو ایجوکیٹڈ کرنا چاہیے کہ ہراسمنٹ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. لائک اگر آپ کو کوئی انپلیزنٹ میسج بھی کر رہا ہے لائک گڈ مارننگ اور دس, ہاں ایگزیکٹلی, تو وہ بھی آپ کی ہراسمنٹ میں ہی آتا ہے. کئی لوگ اس کو ایک نارمل وے میں لے جاتے ہیں اینڈ دین وہ کہیں آگے جا کے جب چیز کافی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی پہلے اس کو یہ چیز ملی تو پھر آگے جا کے یہ چیز ہوگی تو اب یہ غلط چیز ہو گئی ہے. تو فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہراسمنٹ کے بہت سے انپلیزنٹ ورڈ آپ نے یوز کر دیا کسی کے ساتھ, آپ نے کسی کو اس کی مرضی کے اگینسٹ جا کے کوئی بات کہہ دی یا کوئی بھی چیز, تو یہ سب چیزیں آپ کی ہراسمنٹ میں. پھر آپ کا جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اس بارے میں کافی سپورٹیو ہونا چاہیے, کوئی پالیسیز ہونی چاہیے, کوڈ آف ایتھکس, سب چیزیں, کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے تو آپ اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کریں. اس میں یہ نہیں کہ صرف آپ ایک پارٹی کو دیکھ کے یا ایک بندے کو دیکھ کے کہ جی وہ ایک امپلائی آپ کے ساتھ 10 سال سے کام کر رہا ہے اور بچی نے ابھی جوائن کیا, تو یہ والے کانفلکٹس بھی آتے ہیں کہ جی وہ ہمارا شاید بڑا لوئل بندہ ہے, پرانا بندہ ہے, ہمارے ساتھ 10 سال سے کام کر رہا ہے, وہ تو ایسا ہو نہیں سکتا. بھائی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, سب چیزیں یہاں پہ ہی ہوتی ہیں, اسی دنیا کا پارٹ ہے. سو ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ کے چیک اینڈ بیلنس کر کے تو پھر آپ اس کو دیکھیں تاکہ لڑکیوں کو کانفیڈینس ہو کہ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہمیں ہماری کمپنی آرگنائزیشن فلی سپورٹ کر کے اس کو ہینڈل کریں. بالکل, بڑا زبردست یہ پوائنٹ ہے اگر ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. مس فاطمہ, جس طرح سے آپ کا ایکسپوجر ہے ماشاء اللہ سے مارکیٹنگ میں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیوچر ہے اسپیشلی خواتین کا اس فیلڈ میں؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں ہمیں فیمیلز کا انٹریکشن ملتا ہے, تو کیا لگتا ہے فیوچر کس ڈومین میں لے کر جا رہا ہے آگے؟ میل اورینٹیڈ تو یہ سوسائٹی ہے ہی, تو ہم اس میں کس طرح سے فیمیلز کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟
اچھا یہ جو کویشچن ہے آپ کا یہ کافی ویلڈ ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں جو فیوچر ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آدمی ہی کام کریں اور وہی کمائیں تو گھر چلے گا، سوسائٹی. اب آگے آنے والے ٹائم میں فیمیلز بھی کام کریں تاکہ دونوں ایز اے پارٹنر اپنا گھر کو چلا سکیں، سوسائٹی میں موو کر سکیں. اور جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ انفلیشن اور سب چیزیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک کہ جی ایک ہی بندہ کما رہا ہے اور وہ پورا گھر چلا رہا ہے، تو وہیں پہ سب چیزیں آپ کی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. فیوچر جو ہے ہمارے پاس مارکیٹنگ کا ہے، سیلز کا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہماری بہت زیادہ آپ کو دیکھ رہی ہوں گی کہ آج کل ہر چیز ہماری ڈیجیٹلائزیشن پہ جا رہی ہے، ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے. جہاں پہلے پاکستان میں آن لائن کام نہیں ہوتا تھا، لوگوں کا ایک کانفیڈنس نہیں تھا کہ جی ہم آن لائن ورکنگ کریں گے اور یہ سب چیزیں، تو اب وہاں پہ آپ کی پرسنٹیج آف ورکنگ انکریز کر رہی ہے ڈے بائی ڈے. سو لڑکیاں آگے آنے والے ٹائم میں ابھی بھی کام کر رہی ہیں، ان فیوچر بھی وہ کام کریں تاکہ ہم ایک اچھا پلیٹ فارم کریٹ کر سکیں اپنی فیمیلز کے لیے، ان بچیوں کے لیے جو کام کرنا چاہتی ہیں، سوسائٹی میں آگے موو کرنا چاہتی ہیں اور اپنی اسکلز کو انہینس کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک، اور یہ بڑا ضروری ہے اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک ٹیم ورک کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. یہ آپ کی ایک ٹیم ورکنگ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور جینڈر ایکوالٹی بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کے پاس 5 لڑکے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ 2 یا 3 آپ کے پاس فیمیلز ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک آفس کا ڈیکورم بھی مینٹین رہتا ہے اور سب چیزیں. بالکل، اور میرا خیال ہے جب آپ ڈائیورسٹی میں چلتے ہیں آپ کے پاس آئیڈیاز اور انوویشن بہت زیادہ آتی ہے، بھی ہوتی ہے، آپ کی انوویشن ہوتی ہے، تو سب چیزیں کافی کاؤنٹ کرتی ہیں. زبردست. ہمارے پاس ٹائم چونکہ شارٹ ہوتا ہے، باتیں ہمارے پاس بہت سی ہوتی ہیں. لاسٹلی میں چاہتی ہوں اسپیشلی ہماری فیمیلز کے لیے آپ کیا میسج ہماری آڈینس کو دینا چاہیں گی؟ دس از اے ویری گڈ پلیٹ فارم PNY پنک. اسپیشلی مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا اسپیشلی پلیٹ فارم جو ہے وہ فیمیلز کے لیے ہے کہ یہاں پہ لڑکیاں اپنی آپ کو امپاور کریں اور سوسائٹی میں موو آن کریں اچھی کاموں کے ساتھ. سو میرا ایک یہی میسج ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ جو بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں، کام کرنا چاہتی ہیں، ان کی فیملیز پلیز ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ سوسائٹی میں موو کریں ان اے پازیٹیو وے. اور آپ کے اندر ایک بڑی ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے پیرنٹس، اپنی فیملی کی طرف سے ہی یہ چیز آتی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. تو اس چیز کو ہم لوگوں کو ان لانگ وے دیکھنا چاہیے اور بچیوں کو کام کرنے دینا چاہیے، ان کو ایسے پلیٹ فارمز دینے چاہیے، ایسے مواقع دینے چاہیے جس پہ وہ اپنے آپ کو کام کریں اور ان کے ساتھ گرو کریں. زبردست، تھینک یو سو مچ. بہت اچھا میسج تھا اور میرا خیال ہے یہ بہت زبردست ہے اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس چیز کو یوٹیلائز بھی کریں. کیونکہ ہم بات سن لیتے ہیں لیکن اسے ہم اپنی پرسنل لائف میں اس طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں کرتے ہیں، تو بہت ضروری ہے ان چیزوں کو ایبزارب کرنا اور اس کے بعد یوٹیلائز کرنا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.